بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور باقی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہو جاؤ گے۔ جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا۔ یقین عرفان بن جاتا ہے اور بے چینی محروم ایمان ہو جاتی ہے، اور مایوسی بن کر اپنی نوحگر ہوتی ہے۔ اپنے مستقبل پر یقین نہ ہو تو شب بیداری عذاب ہے۔ آج کے مہذب و متمدن دنیا میں، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دنیا میں پسماندگی کا قائم رہنا انسان کے لیے بڑا پیغام ہے۔ انسان کے انفرادی وجود کی طرح کسی ایک حصے کا حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا وجود آدم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مقرب الہی ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے۔ شیطان نے انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور نتیجہ یہ کہ خدا کے آگے کیے ہوئے سجدے بھی رائیگاں ہو گئے۔ ہمارا سارا نظام عبادت انسانوں سے مرتب ہے۔ ہماری دعائیں بالعموم اجتماعی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہم پر ہماری ہستی سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں گناہوں سے بچا۔ گویا کہ منشائے الہی یہی ہے کہ میں سے ہم بنا جائے۔ ہم کے بغیر تم کی عبادت جھوٹ ہے۔ ایک مقام پر انسان کو تنہا رکھا گیا ہے، سجدہ اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور کرب مسلسل کا عذاب ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر۔ ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے۔ بولا، بھائی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزوئیں گنوانی شروع کی۔ فرشتہ بولا، بس بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا، کیا سمجھ گئے ہو؟ ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا، میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا، اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔